بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے زمین کے نمک، تم خراب نہ ہو جاؤ، کیونکہ اور چیزیں خراب ہو جائیں تو نمک سے ان کی اصلاح ہو جاتی ہے، لیکن اگر نمک ہی فاسد اور خراب ہو جائے تو وہ کسی طرح سے درست نہیں ہوتا۔ میرے ساتھیوں، کسی کو کچھ سکھاؤ تو اس پر کوئی اجرت اور معاوضہ نہ لو، جیسا کہ میرا حال تمہارے سامنے ہے، اور یہ بھی جان رکھو کہ تم نے 2 خصلتیں جہالت کی ہیں، بغیر شب بیداری کے صبح کو سونا اور بلا وجہ ہنسنا۔ فقیر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اہل علم کو زمین کا نام فرمایا ہے، کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جن کی بدولت مخلوق کی اصلاح ہوتی ہے، اور یہ حضرات لوگوں کو آخرت کا راستہ بتلاتے ہیں۔ اگر انہی لوگوں نے یہ راستہ چھوڑ دیا تو پھر اور کون رہنمائی کرے گا، اور جاہل لوگ کہاں سے ہدایت پائیں گے۔ نیز آپ نے فرمایا تھا کہ تعلیم پر لوگوں سے اسی قدر اجرت لینا جس قدر تم نے مجھے دی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ علماء انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں، تو جس طرح انبیاء علیہ السلام مخلوق کو بلا اجرت تعلیم دیتے ہیں۔ قرآن پاک میں ارشاد پاک ہے، قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ، اور آپ یوں فرمائیے کہ میں تم سے اور کچھ طلب نہیں رکھتا سوائے رشتہ داری کی محبت کے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ، میرا بدلہ تو صرف اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے۔ ایسے علماء کو مناسب ہے کہ وہ انبیاء علیہ السلام کی پیروی کریں اور لوگوں کی تعلیم پر اجرت وصول نہ کریں۔ اور آپ نے ہنسی کے بارے میں جو فرمایا، اس سے قہقہ مراد ہے جو مکروہ ہے اور نادانوں کا عمل ہے۔ ایسے ہی صبح کو سونے سے مراد یہ ہے کہ رات کو جاگے بغیر شروع دن میں سو رہنا، کہ یہ بھی حماقت کی ایک قسم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ شروع دن میں سونا حماقت ہے، دوپہر کو سونا اچھی عادت اور شام کو سونا جہالت ہے۔ فقیر رحمۃ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک نقل فرمایا کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور کچھ لوگوں کو باتیں کرتے اور ہنستے ہوئے دیکھا۔ آپ ذرا ٹھہرے اور انہیں سلام کے بعد فرمایا کہ لذتوں کو توڑنے والی کا ذکر بکثرت کیا کرو۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ حضور وہ کیا چیز ہے؟ ارشاد فرمایا، موت۔ اس کے بعد ایک دفعہ پھر تشریف لائے اور لوگوں کو ہنستے ہوئے دیکھا تو فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تم جان لیتے جو میں جانتا ہوں تو تم بہت کم ہنسا کرتے اور زیادہ رویا کرتے۔ یوں ہی ایک دفعہ پھر تشریف لائے اور لوگوں کو باتیں کرتے اور ہنستے ہوئے پایا، اور سلام کے بعد فرمانے لگے کہ اسلام پہلے غریب یعنی اجنبی سا شروع ہوا تھا، اور ان قریب ویسا ہی اجنبی پھر ہو جائے گا۔ فَطُوبَىٰ لِلْغُرَبَاءِ، پھر خوشخبری ہو غربا کے لیے۔ سو قیامت کے دن ان غربا یعنی اجنبی لوگوں کے مزے ہوں گے۔ عرض کیا گیا، یہ غربا قیامت کے دن کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا کہ جو لوگوں کے بگڑ جانے کے باوجود درستی پر جمے رہتے ہیں۔ جب خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جدا ہونے لگے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کوئی نصیحت کی بات سنائیں۔ کہنے لگے، اے موسیٰ، جھگڑے سے بہت بچو، بلا ضرورت سفر نہ کرو، بلا وجہ ہنسنے سے بچو، کسی غلط کار کی خطا پر تعجب نہ کرو، اور بعض روایات میں ہے کہ خطا کاروں کو ان کی خطاؤں پر شرمندہ نہ کرو، اور اے عمران کے بیٹے، اپنے سے کوتاہی ہو جائے تو اس پر رویا کرو۔ حضرت عوف بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بجز تبسم کے کبھی نہیں ہنستے تھے،
اور التفات فرماتے تو پوری طرح سے چہرہ مبارک کے ساتھ توجہ فرماتے۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ تبسم جائز ہے، البتہ قہقہے سے ہنسنا منع ہے، لہٰذا عقل مند کو اس سے بچنا چاہیے کہ جو شخص دنیا میں قہقہے کے ساتھ تھوڑا سا بھی ہنسا اسے آخرت میں بہت سا رونا پڑے گا۔ تو ان لوگوں کا تو کیا ہی پوچھنا جو آج دنیا میں خوب ہنستے ہیں، کل قیامت کو ان کا کیا حال ہوگا۔ اور اللہ پاک کا ارشاد مبارک بھی ہے، فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، وہ تھوڑے دنوں ہنس لیں اور بہت دنوں روتے رہیں گے۔ ربیع بن خیثم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں تھوڑا ہنس دے، آخرت میں بہت رونا پڑے گا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ دنیا میں تھوڑا بھی ہنسیں گے تو آخرت میں اس کے بدلے دوزخ میں بہت زیادہ روئیں گے۔ یہ بھی فرماتے ہیں کہ کس قدر تعجب ہے اس ہنسنے والے پر جسے دوزخ درپیش ہے، اور اس خوشیاں منانے والے پر جس کے پیچھے موت لگی ہوئی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ ایک نوجوان کے پاس سے گزرے جو ہنس رہا تھا، فرمانے لگے، بیٹا کیا تو نے پل صراط عبور کر لی ہے؟ کہنے لگا نہیں۔ کہنے لگے تو کیا تجھے یہ معلوم ہو گیا ہے کہ تو جنت میں جائے گا یا دوزخ میں؟ جواب دیا کہ نہیں۔ فرمایا تو پھر یہ ہنسی کیسی ہے؟ کہتے ہیں کہ اس کے بعد اس نوجوان کو کسی نے ہنستے نہیں دیکھا۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ کی بات سے اس کے دل میں ایسی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بصارت آئی کہ وہ ہمیشہ کے لیے تائب ہو گیا۔ اس زمانے کے علماء کا یہی حال تھا کہ جب وہ کوئی نصیحت کی بات کرتے تھے تو وہ اثر کرتی تھی، کیونکہ وہ باعمل عالم ہوتے تھے، اسی لیے ان کے علم سے اوروں کو بھی نفع ہوتا تھا۔ اور آج کے علماء خود ہی عمل نہیں کرتے تو دوسروں کے ان کے علم سے کیا نفع پہنچے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص گناہ کرتا ہے اور اس پر ہنستا بھی ہے وہ دوزخ میں روتا ہوا داخل ہوگا۔ یہ بات عام مشہور ہے کہ دنیا میں زیادہ ہنسنے والا آخرت میں بہت روئے گا، اور دنیا میں بکثرت رونے والا جنت میں خوب ہنسے گا اور خوش ہوگا۔ 4 باتیں ہیں جو مومن میں ہنسی اور خوشی کا نام تک نہیں چھوڑتی: آخرت کا غم، معاشی مصروفیات، گناہوں کی فکر اور مصائب کا نزول۔ یعنی مومن کو ان 4 چیزوں میں لگنا چاہیے، ہنسی خود بخود دور ہو جائے گی۔ ہنسی مومن کے لیے کوئی اچھی خصلت نہیں۔ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو ان کی ہنسی پر آر دلاتے ہوئے قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ، کیا تم لوگ اس کلام سے تعجب کرتے ہو اور ہنستے ہو، روتے نہیں، اور تم تکبر کرتے ہو؟ اور بعض لوگوں کے رونے پر اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی، وَيَبْخِرُونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ، اور وہ روتے ہوئے ٹھوڑیوں کے بل گرتے ہیں۔ زندہ آدمی کو 5 چیزوں کا غم ہوتا ہے، لہٰذا ہر آدمی ان 5 چیزوں کی فکر میں رہنا چاہیے۔ اپنے گزرے ہوئے کیے ہوئے گناہوں کی فکر رکھے کہ ان کا کرنا تو یقینی ہے مگر معافی کا کچھ پتہ نہیں، لہٰذا ان کی ہر وقت فکر لگی رہنی چاہیے۔ گو نیکیاں کتنی بھی ہوں، نمبر 2 گو نیکیاں کتنی بھی ہوں مگر ان کے مقبول ہونے کا یقین نہیں۔ نمبر 3 اپنی گزری ہوئی زندگی کا تو علم ہے کہ کیسے گزری مگر باقی کا کچھ پتہ نہیں۔ نمبر 4 یہ تو یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت اور دوزخ 2 ٹھکانے بنائے مگر کیا معلوم کہ ہمارا ٹھکانہ کون سا ہے۔ نمبر 5 یہ پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ آدمی سے راضی ہے یا ناراض۔ بس جس شخص کو عمر بھر یہ 5 فکر لگے ہوں وہ اسے ہنسنے سے روک دیں گے، اور جسے دنیا میں یہ 5 غم حاصل نہیں اسے مرنے کے بعد 5 قسم کے غموں کا سامنا ہوگا۔ اپنے چھوڑے ہوئے مال پر حسرت ہوگی جسے حلال اور حرام طریقوں سے جمع کرتا رہا اور پھر اپنے دشمن وارثوں کے لیے چھوڑ گیا۔ نمبر 2 اعمال صالحہ میں سستی اور ڈھیل پر مدت ہو گئی۔ نامہ اعمال میں تھوڑی نیکیاں دیکھ کر واپس لوٹنے کی اجازت چاہے گا، اعمال صالحہ کر سکے مگر اجازت نہ ملے گی۔ نمبر 3 اپنے گناہوں پر ندامت ہوگی۔ اپنے نامہ اعمال میں گناہوں کے انبار دیکھ کر واپسی کی اجازت چاہے گا،
توبہ استغفار کر سکے مگر اجازت نہ ملے گی۔ اپنے ذمے حقوق کے بہت سے مدعی دیکھے گا جنہیں اپنے اعمال دیے بغیر راضی کرنے کی کوئی صورت نہ بن پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے اوپر ناراض پائے گا جسے راضی کرنے کی کوئی صورت ممکن نہ ہوگی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ احوال تم پر ظاہر ہو جائیں جو میں جانتا ہوں تو تم بہت کم ہنسو اور بہت زیادہ رویا کرو، اور جو میں جانتا ہوں اگر تمہیں معلوم ہو جائے تو تم پہاڑوں کی چوٹیوں کی طرف روتے ہوئے نکل جاؤ اور اللہ تعالیٰ کے حضور میں گر گھراتے رہو، اور جو میں جانتا ہوں اگر تم جان لو تو اپنی بیویوں سے لطف اندوز ہونا چھوڑ دو اور اپنے بستروں پر چین نصیب نہ ہو، اور ہر کسی کی یہی آرزو ہونے لگی کہ اے کاش میں کوئی درخت ہوتا جو کاٹ دیا جاتا۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ اس نامہ عمل کی عجیب حالت ہے کہ چھوٹا اور بڑا گناہ ایسا نہیں جو نہ لکھا گیا ہو۔ اس کی تفسیر میں امام اوزائی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ چھوٹا گناہ جو تبسم ہے اور کہہ کا بڑا گناہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم جان لو جو میں جانتا ہوں تو تم بہت کم ہنسو اور بہت زیادہ رویا کرو۔ اگر جان لو جو میں جانتا ہوں تو تمہارا ایک آدمی اتنا لمبا سجدہ کرے کہ کمر ٹوٹ جائے اور اتنا چیخے کہ آواز جاتی رہے۔ اللہ کی یاد میں رویا کرو، رونا نہ آئے تو رونے کی شکل ہی بنا لیا کرو۔ قیامت کے دن ہر آنکھ روئے گی سوائے 3 آنکھوں کے، وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے روتی رہی، وہ آنکھ جو حرام اور ناجائز مقام سے بچتی رہی، وہ آنکھ جو اللہ کی راہ میں بیدار رہی۔ جو شخص بے فائدہ نگاہ سے بچتا ہے اسے خشوع کی توفیق ملتی ہے، جو تکبر چھوڑتا ہے اسے تواضع نصیب ہوتی ہے، اور جو فضول کلام سے پرہیز کرتا ہے اسے حکمت اور دانائی میسر آتی ہے، اور جو شخص کھانے کی کثرت سے بچتا ہے اسے عبادت کی لذت حاصل ہوتی ہے، اور جو مزاح چھوڑنے سے تازگی ملتی ہے، ہنسنا چھوڑ دے تو ہیبت اور رعب پیدا ہوتا ہے، لوگوں کے اموال سے بے رغبت ہونے سے ان کے قلوب میں اس کی محبت پیدا ہوگی، اور جو شخص دوسروں کی ٹور لگانا چھوڑ دے اسے اپنے عیوب کی اصلاح کی توفیق ملے گی۔ صفات باری تعالیٰ میں تہمات ترک کرنے سے نفاق و شک سے نجات ملے گی۔ کانا تحتہ کنز لہما، اور اس دیوار کے نیچے ان کا کچھ مال مدفون تھا۔ قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیوار کے نیچے سونے کی ایک تختی تھی جس پر یہ 5 سطریں لکھی تھیں۔ ایسے شخص پر تعجب ہے جو موت کا یقین رکھنے کے باوجود خوشیاں مناتا ہو۔ اس شخص پر حیرانی ہے جسے دوزخ کا یقین ہے اور پھر بھی ہنستا ہے، اور اس شخص پر تعجب ہے جو تقدیر پر ایمان رکھتا ہے اور پھر غمگین رہتا ہے۔ اس شخص پر تعجب ہے جو دنیا کے زوال پر یقین رکھتا ہے، اہل دنیا کے پاس عدلتے بدلتے دیکھتا ہے اور پھر اس پر اطمینان رکھتا ہے، اور 5ویں سطر میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا تھا۔ ایسی فرحت کو، مسرت کو جس میں غم اور حزن کا نام نہ ہو، ایسے غم میں تلاش کرو جس میں فرحت اور خوشی کا کوئی شائبہ تک نہ ہو۔ یعنی اگر جنت کی مسرتیں اور بہاریں درکار ہیں تو دنیا میں اس کی فکر میں کھو جا، عیش و نشاط کو یکسر بھلا دے، تب جا کر جنت کی لازوال خوشیاں نصیب ہوں گی جن میں غم نام کو بھی نہ ہوگا۔ 3 چیزیں دل کو سخت کرتی ہیں: بلا وجہ ہنسنا، بلا بھوک کے کھانا کھانا، بلا ضرورت کلام کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ اس شخص کے لیے تباہی ہے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، ایسے ہی شخص کی ہلاکت ہے، ایسے شخص کی تباہی ہے۔ 3 مرتبہ ارشاد فرمایا
کہ ایک آدمی اپنے اہل مجلس کو خوش کرنے کے لیے کوئی بات کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ان آس پاس والوں کو بھی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی پہنچتی ہے۔ اور کبھی آدمی کو کلمہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے بولتا ہے جس کی وجہ سے اس پر رحمت نازل ہوتی ہے اور اس کے آس پاس والوں کو بھی وہ رحمت پہنچتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو ہریرہ، پرہیزگاری اختیار کر، تو سب سے زیادہ عبادت گزار بن جائے گا۔ قناعت اختیار کر، سب لوگوں سے زیادہ شکر گزار بن جائے گا۔ لوگوں کے لیے وہی پسند کر جو اپنے لیے چاہتا ہے، مومن کامل ہو جائے گا۔ اپنے ہمسائے کے ساتھ حسن سلوک اختیار کر، پکا مسلمان بن جائے گا۔ اور بہت کم ہنسا کرو، کیونکہ بکثرت ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا کہ جو کثرت سے ہنستا ہے اس کی ہیبت جاتی رہتی ہے، جو مزاح کرتا ہے اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، جو کسی کام کو بکثرت کرتا ہے اس میں مشہور ہو جاتا ہے۔ جس کا کلام زیادہ ہوگا اس کی غلطیاں زیادہ ہوں گی، اور جس کی غلطیاں زیادہ ہوگی اس کی حیا میں کمی ہو جاتی ہے، اور جس کی حیا کم ہو اس کے تقوی میں کمی ہوگی، اور جس کا تقوی کم ہو اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے، اور جس کا دل مر گیا اس کے لیے آگ ہی بہتر ہے۔ فقیر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ کہہ کا مار کر ہنسنے سے بہت بچو کہ اس میں 8 آفتیں ہیں۔ نمبر 1، علم و عقل والے تیری مذمت کریں گے۔ نمبر 2، بیوقوف اور جاہل لوگ تجھ پر دلیر ہو جائیں گے۔ نمبر 3، اگر تو جاہل ہے تو اس سے تیری جہالت اور بڑھے گی، اگر عالم ہے تو علم میں کمی آئے گی، کیونکہ روایت میں ہے کہ عالم جب ہنستا ہے تو اس کے علم کا ایک حصہ ضائع ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، اس سے پرانے گناہ بھول جاتے ہیں، اس سے آئندہ گناہوں پر جرأت ہوتی ہے، کیونکہ ہنسی سے دل سخت ہو جاتا ہے۔ اس سے موت اور اس کے بعد والے حالات سے غفلت اور نقصان پیدا ہوتا ہے۔ نمبر 7، تجھے دیکھ کر جو ہنسے گا اس کا بوجھ بھی تجھ پر ہوگا۔ نمبر 8، اس ہنسی کی وجہ سے آخرت میں بہت زیادہ رونا پڑے گا۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ سو تھوڑے دنوں ہنس لیں اور بہت دنوں روتے رہیں ان کاموں کے بدلے میں جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ دنیا چند روزہ ہے، اس میں جتنا چاہے ہنس لیں، جب اللہ تعالیٰ کے ہاں حاضری ہوگی تو اتنا روئیں گے کہ کبھی ختم نہ ہوگا۔ یہی وہ کثیر رونا ہے جسے آیت مبارکہ میں وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا کے الفاظ سے ذکر کیا گیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غصہ آگ کی چنگاری ہے، تم میں سے جو شخص اسے محسوس کرے، اگر کھڑا ہو تو بیٹھ جائے اور بیٹھا ہو تو لیٹ جائے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک بھی نقل کرتے ہیں کہ غصے سے بہت بچتے رہو کہ وہ ابن آدم کے دل میں آگ پیدا کرتا ہے۔ کبھی دیکھا ہے کہ جب کسی کو غصہ آتا ہے تو اس کی آنکھیں کیسی سرخ ہو جاتی ہیں اور رگیں کیسے پھولنے لگتی ہیں۔ جب تم میں سے کسی کو یہ صورت پیش آئے تو اسے لیٹ جانا چاہیے اور مناسب ہے کہ زمین کے ساتھ چمٹ جائے۔ نیز ارشاد فرمایا کہ تم میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو جلدی غضبناک ہو جاتے ہیں اور جلدی ان کا غصہ فرق ہو جاتا ہے، اور یہ دونوں باتیں ایک دوسرے کا بدل بن جاتی ہیں۔ اور کچھ لوگ ہیں جنہیں غصہ دیر سے آتا ہے مگر زائل بھی دیر ہی سے ہوتا ہے، یہاں بھی ایک بات دوسری کا بدل ہوگی۔ اور تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جنہیں غصہ دیر سے آتا ہے مگر جلدی زائل ہو جاتا ہے، اور بدترین لوگ وہ ہیں جنہیں غصہ بہت جلد آتا ہے اور بہت دیر سے جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص غصے کو پی جائے، حالانکہ وہ اس کے تقاضے کو پورا کر سکتا تھا مگر پھر بھی دبا گیا، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے دل کو اپنی رضا سے بھر دیں گے۔ انجیل میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، اے ابن آدم،
تو اپنے غضب کے وقت مجھے یاد کر، میں اپنے غضب کے وقت تجھے یاد کروں گا، اور تو اپنے لیے میری نصرت پر راضی ہو جا کہ یہ تیرے لیے تیری نصرت سے کہیں بہتر ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے ایک آدمی کو جس نے آپ کو ناراض کیا تھا یوں کہا کہ اگر تو نے مجھے غضبناک نہ کیا ہوتا تو میں تجھے سزا دیتا۔ اس قول میں والکاظمین الغیظ کی طرف اشارہ ہے۔ ایک دفعہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے ایک مدہوش آدمی کو دیکھا، ارادہ کیا کہ پکڑ کر نشہ پینے کی سزا دے کہ اس نے آپ کو گالی دی۔ آپ نے چھوڑ دیا۔ عرض کیا گیا امیر المومنین، کیا وجہ ہے کہ اس نے گالی دی اور آپ نے چھوڑ دیا؟ فرمایا، اس کی گالی پر مجھے غصہ آ گیا۔ اب اگر میں اسے سزا دوں گا تو میرا ذاتی غصہ دخل بھی اس میں شامل ہوگا، اور مجھے یہ پسند نہیں کہ کسی مسلمان کو اپنے ذاتی غصہ کی وجہ سے سزا دوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس میں 3 خصلتیں نہیں وہ ایمان کی حالت نہیں پا سکتا۔ ایسی بردباری جس سے کسی کے غصے کا علاج ہو سکے، ایسا تقویٰ جو اسے حرام سے روک سکے، ایسا اخلاق جس سے لوگوں کو رام کر سکے۔ فقیر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ مسلمان کو حلم اور صبر والا ہونا چاہیے کہ یہ متقی لوگوں کی عادات میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں حلم والوں کی تعریف فرمائی اور ارشاد پاک ہے وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ، یعنی جس شخص نے ظلم پر صبر کیا اور اپنے ظالم سے درگزر کیا اور اسے معاف کر دیا، اِنَّ ذَلِکَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو یہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے اپنانے والوں کو ثواب دیا جاتا ہے اور وہ اجر عظیم پاتے ہیں۔ ایک اور آیت مبارکہ میں ہے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، یعنی کلمہ خیر اور کلمہ شر کبھی برابر نہیں ہو سکتے، تو کسی مسلمان کو لائق نہیں کہ کلمہ خیر کا بدلہ کلمہ شر سے دے، بلکہ ارشاد فرمایا ادفع بالتی ہی احسن، یعنی بری بات کا جواب اچھے کلام سے دو۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، حاصل یہ ہے کہ مذکورہ صفت اختیار کرنے سے تیرا دشمن بھی قریبی دوست بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مدح میں صفت حلم کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِیبٌ، واقع میں ابراہیم بڑے حلیم طبع، رحیم المزاج اور رقیق القلب تھے۔ حلیم درگزر کرنے والے کو کہتے ہیں، اور اواہ ایسا شخص جو اپنی کوتاہیوں کو یاد کرتا اور اس پر افسوس کرتا رہے، اور منیب وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر لگا رہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی صبر اور حلم کی تلقین فرمائی، اور یہ بھی فرمایا کہ انبیاء سابقین بھی اسی صفت پر قائم تھے، آپ بھی اسی پر چلیں۔ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، یعنی کفار کی ایذاء اور تکذیب پر اسی طرح سے صبر اختیار کیجیے جیسا کہ ان انبیاء کرام علیہم السلام نے صبر کیا جنہیں کفار کے ساتھ جہاد کا حکم دیا گیا۔ اولو العزم ایسے لوگوں کو کہتے ہیں جو کسی بات پر ثابت قدم رہتے ہیں اور جم جاتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جہلا ان سے جہالت کی بات کرتے ہیں تو وہ رفع شر کی بات کرتے ہیں۔ اس آیت مذکورہ میں ان کا یہ قول علم کی وجہ سے ہے، اور لوگ اگر ان کے ساتھ جہالت سے پیش آئیں تو بردباری دکھاتے ہیں۔ بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا، شیطان نے اسے بہکانا چاہا مگر کامیاب نہ ہوا۔ عابد ایک دن کہیں باہر گیا، شیطان بھی اس طاق میں اس کے ساتھ ہو لیا کہ شاید کوئی موقع ملے۔ شہوت اور غضب کے ذریعے سے بہکانا چاہا مگر ناکام رہا۔ پھر ڈرانے کی صورت اختیار کی اور پتھر کی ایک چٹان اس کے سر کے قریب کر دی۔ عابد نے اللہ کا نام لیا، وہ دور ہٹ گئے۔ پھر یہ شیر اور درندوں کی شکلوں میں ظاہر ہونے لگا مگر عابد اللہ کے ذکر میں لگا رہا، ادھر دھیان تک نہ کیا۔ پھر اس نے سانپ کی شکل بنائی۔ عابد نماز پڑھتا تھا، یہ اس کے پاؤں سے لپٹنے لگا حتیٰ کہ جسم پر سے ہوتا ہوا سر تک پہنچ گیا۔
وہ سجدہ کا ارادہ کرتا تو یہ اس کے چہرے پر لپٹ جاتا، وہ سجدے کے لیے سر جھکاتا، یہ لقمہ بنانے کے لیے منہ کھول دیتا، مگر وہ اسے ہٹا کر سجدہ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ نماز سے فارغ ہوا تو شیطان کہنے لگا، یہ سب حرکتیں تیرے ساتھ میں نے ہی کی ہیں، مگر میں کسی میں بھی کامیاب نہ ہو سکا۔ اب تو میرا ارادہ ہے میں تیرے ساتھ دوستی لگا لوں اور آج کے بعد تجھے بہکانے کا خیال تک بھی دل میں نہ لاؤں۔ عابد نے کہا، ہرگز نہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ نہ تو پہلے میں تیرے ڈرانے پر مجھے کوئی خوف ہوا اور نہ ہی آج تیری دوستی کی مجھے حاجت ہے۔ شیطان کہنے لگا، اپنے اہل و عیال کا حال تو مجھ سے پوچھ کہ تیرے بعد ان پر کیا گزرے گی۔ عابد نے جواب دیا، میں تو اس وقت مر چکا ہوں گا۔ شیطان کہنے لگا، پھر یہی پوچھ لے کہ میں بنی آدم کو کیسے گمراہ کرتا ہوں۔ عابد نے کہا، ہاں یہ بتا دے کہ انہیں گمراہ کرنے میں تو کیسے کامیاب ہو جاتا ہے۔ کہنے لگا، 3 چیزوں سے، بخل سے، غصہ سے اور مدہوشی سے۔ ایک انسان جب بخیل ہوتا ہے تو ہم اس کا مال اس کی نگاہوں میں قلیل دکھاتے ہیں، جس سے وہ حقوق واجبہ میں صرف کرنے سے رک جاتا ہے اور لوگوں کے مال میں رغبت کرنے لگتا ہے۔ اور جب کوئی آدمی غصے کا مریض ہو تو ہم اسے اپنی جماعت میں یوں گھماتے اور چکر دیتے ہیں جیسے بچے کھیل کے دوران گیند کو ادھر ادھر پھینکتے اور گھماتے۔ ایسا شخص خواہ اپنی دعاؤں سے مردوں کو زندہ کرنا بھی جانتا ہو، مگر ہم اس سے مایوس نہیں ہوتے۔ وہ جو چاہے بنا لے، ہم ایک ہی کلمے سے اسے بگاڑ دیں گے۔ اور جب کوئی شخص مدہوش ہوتا ہے تو ہم اسے ہر برائی کی طرف پکڑ کر یوں لے جاتے ہیں جیسے کوئی بکری کو کان سے پکڑ کر جہاں چاہے لے جائے۔ اس گفتگو میں شیطان نے یہ بات بتائی کہ غضبناک آدمی شیطان کے ہاتھوں میں یوں ہوتا ہے جیسے گیند بچوں کے ہاتھ میں، لہٰذا غصہ والے شخص کو چاہیے کہ صبر و تحمل سے کام لے تاکہ شیطان کے ہاتھوں میں اسیر نہ ہو اور کہیں وہ اس کے اعمال کو ضائع کر کے نہ رکھ دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں ابلیس آ کر کہنے لگا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے اپنی رسالت کے لیے منتخب، اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرمایا اور ہم کلامی کا شرف بخشا، اور میں بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق کا ایک فرد ہوں، توبہ کا ارادہ رکھتا ہوں۔ آپ اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں کہ وہ میری توبہ قبول فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت ہی خوش ہوئے، پانی منگوا کر وضو کیا، حسب توفیق کچھ نماز پڑھی، پھر دعا کرنے لگے، یا اللہ، ابلیس بھی تو تیری ہی مخلوق میں سے ہے، وہ توبہ کی درخواست کرتا ہے، قبول فرما دیجیے۔ جواب ملا، موسیٰ وہ توبہ کرنے کا نہیں۔ عرض کی، یا اللہ، وہ تو خود درخواست کرتا ہے۔ وحی آئی، اے موسیٰ، اسے کہو کہ آدم کی قبر کو سجدہ کر دے، اس کی توبہ قبول ہو جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام خوش واپس ہوئے اور ابلیس کو ماجرا سنایا۔ لعین سنتے ہی غضبناک ہو گیا، اکڑ کر کہنے لگا، وہ زندہ تھا تو میں نے سجدہ نہ کیا، اب جب کہ مر چکا ہے تو اس کی قبر کو سجدہ کیسے کروں؟ پھر کہنے لگا، اے موسیٰ، چونکہ آپ نے اپنے رب کے ہاں میری سفارش کی ہے، اس کی حق ادائیگی کے لیے میں آپ کو 3 باتوں کی تاکید کرتا ہوں، مجھے 3 موقعوں پر برباد کر لیا کریں۔ جب کبھی غصہ آئے تو مجھے یاد کریں، میں آدمی کے قلب میں یوں گردش کرتا ہوں جیسے خون گردش کرتا ہے۔ کبھی دشمن کی اکثریت سے سامنا ہو جائے تو مجھے یاد کرے، میں ایسے وقت میں انسان کے پاس آ کر بیوی بچے مال و دولت کی یاد دلاتا ہوں، حتیٰ کہ وہ پیٹھ دے کر بھاگ جاتا ہے۔ ایسی عورت کے ساتھ علیحدگی کرنے سے بچو جو تمہاری محرم نہیں، کیونکہ اس وقت میں دونوں کے درمیان قاصد بن جاتا ہوں۔ جناب لقمان حکیم رحمۃ اللہ سے منقول ہے کہ اے بیٹے، 3 شخص 3 موقعوں پر پرکھے جاتے ہیں: حلیم و بردبار آدمی غصے کے وقت، بہادر آدمی لڑائی کے وقت، اور بائی احتجاج کے وقت۔ کہتے ہیں کہ ایک تابعی کی ایک آدمی نے ان کے سامنے تعریف کی، یہ کہنے لگے، اے اللہ کے بندے، تو نے میری تعریف کس وجہ سے کی؟ کیا تو نے مجھے غصہ کی حالت میں بردبار پایا ہے؟ کہنے لگا، نہیں۔ کہا، تو کیا تو نے مجھے کسی سفر میں میرا تجربہ کیا ہے اور مجھے اچھے اخلاق والا دیکھا ہے؟ وہ بولا، نہیں۔ کہنے لگی، تو کیا پھر کوئی امانت رکھ کر میرا تجربہ کیا اور مجھے امین پایا؟ اس شخص نے جواب دیا، نہیں۔ فرمانے لگے، پھر تو بہت افسوس کی بات ہے
کسی شخص کو دوسرے کی تعریف اس وقت تک زیبا نہیں جب تک ان 3 باتوں میں اس کو پرکھ نہ لے۔ 3 باتیں اہل جنت کے اخلاق میں سے ہیں، کسی عظیم انسان میں ہی پائی جاتی ہیں۔ جو ظلم کرے اس سے درگزر کرنا، جو محروم کرے اس کو عطا کرنا، جو برائی کرے اس سے بھلائی کرنا۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک کے اندر ارشاد ہے خُذِ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین۔ تو آپ ان لوگوں سے درگزر فرمائیے، نیکی کا نیک کام کرنے کا حکم فرمائیے اور جاہلوں سے ایک کنارے پر ہو جائے۔ حدیث شریف میں ہے کہ یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے اس کی تفصیل پوچھی۔ وہ کہنے لگے پوچھ کر بتاؤں گا۔ چنانچہ ایک وقفہ کے بعد آئے اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ کا ارشاد یہ ہے کہ جو قطع تعلق کرے اس سے جوڑ پیدا کر، جو تجھے محروم کرے اس پر عطا کر، جو ظلم کرے اس سے درگزر کر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک آدمی نے برا بھلا کہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرماتے چپ رہے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی چپ رہے۔ جب وہ آدمی خاموش ہوا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جواب دینا شروع کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کر چل دیے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پیچھے سے جا کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص نے مجھے برا بھلا کہا اور آپ خاموشی سے بیٹھے رہے۔ جب میں نے کچھ کہنا شروع کیا تو آپ اٹھ کر چل دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو چپ تھا تو فرشتہ تیری طرف سے جواب دیتا تھا، اور جب تو نے بولنا شروع کیا تو فرشتہ چلا گیا اور شیطان آ بیٹھا، اور مجھے یہ گوارا نہ ہوا کہ میں کسی مجلس میں شیطان کا ہم نشین بنوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 چیزیں بالکل برحق ہیں۔ جس بندے پر کوئی ظلم ہوتا ہے اور محض اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے باعث اس کی عزت کو بڑھاتے ہیں، اور جو بندہ مال اکٹھا کرنے کو سوال کا دروازہ کھولتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اور زیادہ احتجاج میں مبتلا کر دیتے ہیں، اور جو بندہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کوئی عطیہ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اسے کثرت فراخی عطا فرماتے ہیں۔